بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 63 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیء الاعمال فتجیء الصلاة فتقول یا رب انا الصلاة فیقول انک علی خیر فتجیء الصدقة فتقول یا رب انا الصدقة فیقول انک علی خیر ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم يجيء الأعمال على ذلك يقول الله تعالى إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين۔ مسند احمد۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعمال آئیں گے خدا بندے بزرگ و برتر کے حضور میں، پس آئے گی نماز سب سے پہلے اور کہے گی یہ پروردگار میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، پھر صدقہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ میں صدقہ ہوں، حق تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، پھر روزے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے رب ہم روزے ہیں، اللہ جل شانہ فرمائے گا تم بھلائی پر ہو، پھر اور اعمال آئیں گے یعنی حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ اسی طرح اپنے آپ کو بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا تم بھلائی پر ہو، پھر اسلام آئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو البتہ بھلائی پر ہے، تیری ہی وجہ سے میں آج مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی سبب دوں گا، یعنی مواخذہ کروں گا عذاب کے ساتھ اور عطا کروں گا ثواب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ تشریح اس حدیث شریف میں اعمال کا پیش ہونا یہ تو اس طرح ہوگا کہ حق تعالیٰ اعمال کو اچھی صورت عطا فرما دیں گے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اعمال کو حاضر کر کے ان کو زبان سے بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ وعن ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عزنی واوجز فقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وَأَجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جب تو نماز پڑھے تو اس شخص کسی نماز پڑھ جو خدا کے سوا سب کو چھوڑ دینے والا ہے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس پر کل کو قیامت میں تجھے عذر خواہی کرنی پڑے، اور جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لے۔ تشریح ایک مفہوم تو فصل صلاة مودعین کا وہ ہے جو پر ترجمہ میں مذکور ہے، یعنی دل کو دنیا سے خالی کر کے حق تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو کر نماز ادا کرو، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کسی کو معلوم ہو جاوے کہ یہ آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت ہے، پھر دوسری نماز کا موقع نہ ملے گا تو آدمی کس قدر دل لگا کر اس آخری نماز کا حق ادا کرے گا۔ پس ہر نماز میں عقلاً اس کا امکان تو موجود ہے کہ دوسری نماز تک زندگی کا کیا بھروسہ، اس لیے ہر نماز میں نیت کے وقت یہ تصور کر لے کہ شاید یہی نماز ہماری آخری نماز ہو اور دوسری نماز تک شاید زندہ نہ رہوں، اس طرح سے آدمی بہت عمدہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری نصیحت یہ کہ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے سوچ کر بولو، کیونکہ لفظ نکالنے سے پہلے اختیار ہوتا ہے کہ نہ بولے، اور بولنے کے بعد اگر وہ غلط ہو تو معذرت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ دنیا والوں کے مال اور دولت سے اپنی امیدیں اور لالچ کو ختم کر دے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا روى الأحاديث الأربعة أحمد۔ ترجمہ
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے ساتھ چلے، اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر سوار چل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصائح و ہدایات سے فارغ ہو گئے تو فرمایا معاذ اس سال کے بعد شاید تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکے، اور ممکن ہے تو میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرے۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق کے غم میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، خواہ وہ کوئی ہوں، یعنی کسی ملک اور کسی قوم کے ہوں اور کہیں ہوں۔ تشریح، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، اگرچہ کسی ملک کا باشندہ ہو یا کسی قوم کا ہو۔ قریب ہونے کے دو مفہوم ہیں، یا تو میری شفاعت سے قریب ہوں گے یا مرتبے کے لحاظ سے میرے قریب ہوں گے، اور تقوی والی زندگی بزرگان دین کی صحبت سے ملتی ہے۔ تیرنے کی کتاب پڑھ کر کوئی تیر نہیں سکتا جب تک کسی پرانے تیرنے والے کی صحبت میں تیرنا نہ سیکھے، اسی طرح کتابوں سے تقوی نہیں ملتا جب تک کسی متقی بندے کی صحبت طویل نہ حاصل ہو۔ تقوی کی برکت سے حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے ہوئے کس درجے کو پہنچے اور ترک تقوی کے سبب بعض اشراف مکہ کیسے بدبخت ہوئے۔ پس امت کو اس حدیث میں تقوی کی ہدایت ہے۔ اللہم ارزقنا هذه النعمہ۔